لائیں، ان کی مدد کریں، اس نور پہ ایمان لائیں جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا قرآن اور حدیث کی صورت میں۔ اولئک هم المفلحون، جنہوں نے نبی کی اتباع کی، زندگی کے ہر مسئلے کے اندر نبی کے پیچھے چلے، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین اعمال کے اندر عورتوں کے اوپر خاص طور پر احسانات کے اندر ایک احسان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت سے محروم عورت کو اس کے باپ کی وراثت میں حقدار قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ پڑے ہوئے بوجھ اور توق کو توڑ ڈالا۔ لیکن افسوس، آج پھر کلمہ پڑھنے والا کفار کی اسی رسم پہ چل رہا ہے۔ ہندو اس کو کتیا دان کہتے ہیں، مسلمان اس کو جہیز کا نام دیتا ہے، معنی دونوں کا برابر ہے۔ وہ بھی یہی عمل جہیز کی صورت میں بچی کو وراثت سے محروم کر کے کرتا ہے، اور یہ بھی یہی عمل کرتا ہے۔ اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے، لڑکی کے والدین پر ذمہ داری کیا ہے؟ شریعت اس کو کن چیزوں کی پابند کرتا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ والدین کے ذمے ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے، والدین کے ذمے ہیں ان کی تربیت اچھی کرے، لڑکیوں کی تربیت نیک کرے، اسلامی ماحول میں تربیت کرے، قرآن کا علم دے، دین کا علم دے، شریعت کا علم دے، ان کی پاکیزہ تربیت کرے۔ تیسری ذمہ داری، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو نیک رشتہ ڈھونڈ کے اس کا نکاح کر دے۔ چوتھی ذمہ داری کوئی کہیں ذکر آیا حدیث کے اندر کہ باپ کی ذمہ داری ہے جو ہی لڑکی پیدا ہو پہلے دن سے ہی جوڑنا شروع کر دے، لڑکی پیدا ہو گئی اب اس کے لیے ابھی سے کچھ جوڑوں گا تو جہیز بن سکے گا۔ واللہ بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے بڑے بھائی، ان کے باپ بچپن سے ہی سعودیہ سے جا رہے ہیں، ایک جوسر لے جا رہے ہیں، جوسر رکھ دیا، کبھی واشنگ مشین رکھ لی، کبھی فریج لے کے رکھ لیا، کبھی ٹیپری، جو اچھی چیز ملتی ہے یہ خرید لو، یہ بیٹی کو دوں گا۔ بوڑھا باپ اگر 3-4 بچیاں ہو جائیں، اس بوجھ کے نیچے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ایک بچی کا جہیز بناتا ہے، اس کو رخصت کرتا ہے، اگلے کی فکر لگ جاتی ہے، اس کا جہیز بناتا ہے، تو پھر اور اگر یہ نہ ہو، واللہ ہم نے وہ بیانات پڑھے ہیں، وہ خطوط پڑھے ہیں، غریب آدمی لوگوں سے کہتا ہے میرا گردہ بیچ دو، رفاہی اداروں کو لکھتا ہے کہ تم میرا گردہ بیچ کے مجھے اتنے پیسے دے دو، میری جوان بیٹی گھر بیٹھی ہے جس کا میں ہاتھ پیلا کر سکوں۔ یہ ذلت، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ معاشرہ ہے جس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس قاتلانہ رسم جہیز کو پروان دیا ہے، وگرنہ والدین کے ذمے صرف نیک بچی کی تربیت ہے، اس کے لیے اچھا نام رکھنا ہے، اس کو نیک جگہ پہ رشتہ کر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو 3 بچیوں سے آزمایا گیا، 3 بچیوں سے آزمایا گیا، اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھی جگہ پہ نکاح کیا۔ اچھی جگہ سے کیا مراد ہے؟ نکاح کرنے سے پہلے دیکھتا ہے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کار کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، اور نہیں دیکھتا مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے نکاح پڑھانے، اور مولوی نے بھی پیسے لے کے نکاح پڑھانا ہوتا ہے، اس کی بلا سے گدھے سے پڑھوا دے، وہ اس کو تو اپنی فیس چاہیے نا، جس سے مرضی پڑھوا دو، اسے کیا۔ اگر اس مولوی میں غیرت ہو، اس مولوی میں غیرت ہو تو یہ نکاح پڑھانے سے پہلے دیکھے جس کا میں نکاح پڑھا رہا ہوں یہ اسلام میں مسلمان بھی ہے یا نہیں، یہ اللہ کو پوچھتا ہے، یہ قبروں کو پوچھتا ہے، یہ مسجد میں نظر بھی آتا ہے یا نہیں، یہ مسلمان نمازی ہے یا نہیں۔ اگر بے نماز ہے اور اس مولوی میں ایمان کی غیرت ہے تو کسی بے نماز کا جنازہ، کسی بے نماز کا نکاح پڑھانا جائز نہیں ہے، کسی بے نماز کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کو اپنی فیس سے غرض ہے، جیب بھرنے سے غرض ہے، نکاح پڑھاؤں گا کچھ نہ کچھ تو ملے گا، اسی لیے مولویوں نے نکاح کے لمبے لمبے خطبے بنائے ہوئے، 6 کلمے سنے یا نہیں سنے نکاح کے 6 کلمے؟ کیوں؟ چھیتی کیتے نہ کسی نو یاد ہو، نہ میری روزی لت وجے، نہ یہ 6 کلمے کوئی اور یاد کرے، اور نہ میرا دھندا خراب۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست کا نکاح کا وقت آیا تو مولوی صاحب آ کر بیٹھ کے، لڑکی والوں نے انتظام کیا ہوا تھا، اس نے بیٹھتے کہا پڑھ پہلا کلمہ۔ اس نے کہا جناب مولوی صاحب میں مسلمان ہوں، میں نکاح کروانے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے مسلمان ہونے نہیں آیا، میں پہلے سے پیدائشی مسلمان ہوں، جدی پشتی مسلمان ہوں، نکاح پڑھاؤ۔ اس نے کہا اگر صرف نکاح پڑھا دیا تو یہ تو کوئی بھی پڑھا سکتا، ہماری دال روٹی کہاں پر جائے گی؟ کہ سارا سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے۔ اور شادی کے موقع پہ اچھے بھلوں کی عقل ماری جاتی ہے، ہر مسئلے میں
عام زندگی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، وہ خود تحقیق کرتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، خود سوچتے ہیں، اور جو ہی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ساری عقل ان کی گھٹنوں میں چلی جاتی ہے، اور گھر کی بڑی اماں جو ہیں وہ رہبر بن جاتی ہے۔ اب ہر مسئلہ اماں جی سے پوچھے، اماں جی اب کیا کریں؟ وہ اماں جی پرانی 100 سال پہلے کی رسمیں بتاتی ہے، یہاں پہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہاں پہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ رسم بھی پوری ہونی چاہیے، اور یہ رسم بھی پوری ہونی چاہیے۔ شادی کے سارے معاملات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے چھین کر بوڑھی اماں کو دے دیے جاتے ہیں، اور عورت، بیگم، ماں، ان کی حکمرانی ہوتی ہے، جو یہ کہتی ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جو شریعت آواز لگاتی ہے جواب اس کے سامنے ایک ہی ہوتا ہے، آج خوشی کا موقع ہے، آج خوشی کے موقع پہ تو ہمیں اپنے ارمان پورے کر لینے دیجئے۔ اور لوگوں، یہ دنیا مومن کی قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن، مومن کی تو جیل ہے، جیل کے اندر آدمی کوئی اختیار نہیں رکھتا، جو اس کو اجازت ملتی ہے اس کے اندر پابند رہتا ہے۔ مومن اس دنیا میں جیل میں ہے، ہر مسئلے پہ شریعت سے پوچھتا ہے میں کیسے کروں، جیسے شریعت حکم دیتی ہے ویسے کرتا ہے تو کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی گزرے، ایک عورت کے پاس قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے کہا صبر کر، اس نے نہ پہچانا کہ مجھے صبر کی تلقین کرنے والا کون ہے، مجھے کیا پتا میرا مرا ہے، مجھے کتنا غم ہے، صبر کی تلقین کر رہا ہے، صبر کر، مجھے تو رونے دے۔ اور جب آپ گزر گئے تو لوگوں نے کہا جانتی یہ کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو نے ان کو یہ جواب دیا؟ تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھتی ہے، پھر آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی اب مجھے صبر آ گیا، اب میں نے صبر کر لیا۔ آپ نے کہا نہیں، صبر تو اس وقت ہے جب پہلی چوٹ لگتی ہے، پہلی چوٹ پہ صبر ہے، اب تو وقت نے ویسے ہی تیرے زخموں پر مرہم لگا دیا، اب صبر نہیں ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ خوشی ہو یا غمی ہو، دونوں صورتوں میں مومن محمد کریم کی شریعت کا پابند ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کا ہر حال اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ مفہوم روایت ہے، کیوں؟ اگر اسے خوشی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو اور نوازتا ہے، اس کو غم ملتا ہے وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اور عطا کرتا ہے۔ اس جہیز کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان، رسم جہیز کو رواج دینے والوں ذرا سنیے، دلوں پہ پتھر رکھیے، پتھر تو پڑ چکے ہیں جہیز دے دے کر، ذرا ان پتھروں کو ہٹائیے اور ان دل کے کانوں کو کھولیے۔ جہیز کی رسم کو رواج دینے والے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ہندوؤں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ایک نقصان کافی نہیں ہے بربادی کے لیے؟ جہیز کے اور کوئی نقصان نہ ہو تو کیا صرف یہ ایک نقصان کافی نہیں ہے میری اور آپ کی بربادی کے لیے کہ ہم نے سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کفار کی سنتوں کو اپنایا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ عورت سے شادی کی وجوہات کتنی ہیں؟ 4۔ کون سی؟ اس کا حسب و نسب، اس کا مال، اور حسب و نسب، اس کا مال، اس کی خوبصورتی، یہ 3 مشہور ترین ہے، اور چوتھی اس کا دین۔ حسب و نسب، میں جی سید ہوں، مولوی صاحب میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیے، لیکن معاف کرنا ہم سید ہیں نا، ہم غیر سید میں نہیں دیا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابو لہب سید قریشی سردار، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ بلال غلام ابن غلام، اور نبی کیا کہتے ہیں؟ بلال کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی چاپ میں جنت میں سن رہا تھا۔ اللہ کے دربار میں ذات و پات، حسب و نسب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر قیمت ہوتی نبی کبھی نہ کہتے اے فاطمہ خذی من مالی ما شئتی، جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، عمل کرنا پکڑی گئی تو میں تجھے چھڑا نہ سکوں۔ حسب و نسب کی وجہ سے لڑکیاں گھروں میں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اجی بیٹی کی عمر شادی کی عمر سے گزر گئی، کیوں نہیں کی؟ اجی کیسے کرتا، پٹھان تھا نا، پٹھانوں میں سے تو رشتہ ملا نہیں، اب پٹھان غیر پٹھان کو کیسے دے گا؟ مر جائے گا، نہیں دے گا، گھر میں بٹھا کر بوڑھی کر کے مار لے گا، لیکن غیر پٹھان کو نہیں دے گا۔
راجپوت کی بیٹی راجپوت کے گھر جائے گی، آرائی کی بیٹی آرائی کے گھر جائے گی، شیخ کی بیٹی شیخ کے گھر جائے گی، یہ کیسے کسی اور کے گھر جا سکتی ہے؟ یہ ذات و پات کا تصور، جس طرح جہیز کی یہ رسم ہندوؤں سے ہمارے گھر میں آئی ہے، ذات و پات کا یہ تصور بھی ہندوؤں کے گھر سے ہمارے گھر میں آیا ہے۔ وگرنہ اسلام کے اندر تصور جو ہے یہ ذات و پات اللہ نے بنائی ہے لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، عزت کے لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت دار تو وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 4 وجہ سے رشتے ہوتے ہیں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، تو جب بھی رشتہ کرنا، جب بھی نکاح کرنا تو دین کی بنیاد پہ کرنا اور دین کے اوپر کرنا۔ آج اس جہیز کی رسم کی وجہ سے دین والی شرط تو بالکل ختم ہو گئی۔ اب پہلے لڑکی پسند ہوتے ہی دوسری نظر جہیز کی لسٹ پکڑا دی جاتی ہے، آپ کو یہ منظور ہوگا تو ہم فلاں تاریخ کو بارات لے کر آ جائیں گے، ہمیں بتا دینا۔ ہماری پسند ناپسند جہیز کا وہ سامان ہے جس کو ظلم کے طور پہ کفار کے مذہب سے لے کر مسلمانوں کے اندر رواج دیا گیا۔ جہیز چونکہ ہندوؤں کی رسم ہے اور ہندوؤں نے یہ رسم اس لیے جاری کی کہ ان کے ہاں لڑکی وراثت کی حقدار نہیں، لہٰذا اس حق وراثت کی تلافی کسی طرح شادی کے موقع پہ جہیز کی شکل میں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی تابعداری کے اندر اس کو خوب پروان چڑھایا ہے اور لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر کے ان کو جہیز دیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اس حد کو توڑتا ہے وہ پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ جہیز ایک معاشرتی طور پہ ایسی رسم کی شکل اختیار کر چکی ہے جس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں ہے۔ لڑکی والے بھی سمجھتے ہیں اگر لڑکی کا سامان جہیز تیار نہ ہوا تو یہ بیٹی ہمارے گھر میں بیٹھی رہے گی، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے باپ بچیوں کو جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ کہیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں بڑھاپے کے اندر بھی مزدوریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی طرح اگر کچھ بھی نہ ہو، کلر کا آدمی ہے وہ بیچارہ پینشن کی امید لگا کے بیٹھتا ہے کہ مجھے پینشن ملے گی، اسی سے میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لوں گا اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ پسند نہیں کرتا۔ وما یرید ظلم للعباد، مالک کہتا ہے میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں کیا جانے والا ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، قیامت کو ظالم اندھیروں کے اندر ہوگا۔ اور وہ باب سے یہ جہیز کی ڈیمانڈ، یہ لمبی لسٹیں، اس میں ایک ایک پوائنٹ لکھنا اور یہ پیش کرنا، اس کی ڈیمانڈ کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس بوڑھے آدمی پر، اس غریب آدمی پر، اس بیٹیوں کے باپ پر ظلم ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ قیامت میں اپنے اندھیروں کو بڑھاتا ہے۔ ایک اور بہانہ بھی کیا جاتا ہے، اجی اسی منگیا تے نہیں سی، انہیں آپ ہی دیتا ہے، ہم نے مانگا نہیں تھا، خود دیا ہے۔ اگر دینے والوں کو یہ یقین ہو کہ جہیز نہ دے کر میری بیٹی سکون سے عزت والی زندگی گزار لے گی تو پھر کوئی نہیں دے گا۔ دینے والے کیوں دیتے ہیں؟ انہیں پتا ہوتا ہے اگر نہ دیا گیا تو پھر تانے پڑیں گے، کوسنے ملیں گے، ہر بات پہ سسر بھی ڈانٹے گا، ساس بھی ڈانٹے گی، نند بھی طنز کرے گی، اپنے گھر سے لائی کیا تھی، ننگی اٹھ کے آ گئی تھی۔ دیندار لوگوں کی زبان سے یہ جملے سننے کو ملیں گے، اپنے گھر سے ننگی آئی تھی، کیا لائی تھی اپنے گھر میں۔ اور اگر یہ ماں کے اپنی ساس کے برتن استعمال کرنا چاہے، ان کے ہاتھوں سے برتن چھین لیے جاتے ہیں، جو اپنے باپ کے گھر سے لائی تھی وہ استعمال کر لے، وہاں سے تو اٹھ کے آ گئی تھی، تیرے باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور اگر لینے دینے والے دونوں دیندار ہوں، لڑکی بھیجنے والا لڑکی وصول کرنے والا دونوں سمجھتا ہے ہندوؤں کی رسم ہے ہم نہیں کرتے، تو یہ جو پڑوس میں ناگنیں رہتی ہیں نا، جس کو پڑوسن کہا جاتا ہے، وہ پڑوسن نہیں ہوتا، وہ ناگن ہوتی ہے، وہ آتی ہے، اس کا کمرہ دیکھیں، اچھا کچھ بھی نہیں لے آئی، خالی آتی آئی، بی بڑا سنا، ہائے ہائے ہائے، بچی کو خالی ہاتھ بھیج دیا،
صبر کر کوئی بات نہیں. یہ آ کے طنز کرتی ہے, یہ ٹیکے لگا. اگر بندہ دین سمجھ کے بھی یہ لین دین روک دے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے, نہ لینا نہ دینا, تو پڑوسن نہیں جینے دیتی, یہ ناگن نہیں جینے دیتی, یہ تانے مارتی ہے, یہ مشہوری کرتی ہے. تو یہ کہہ کر جہیز لینے والوں کہ ہم نے مانگا نہیں, ہم نے مانگا نہیں, خود بخود انہوں نے دیا ہے اللہ کے لیے. اگر غیرت دین محمد تمہارے دل میں ہے تو کھڑے ہو جائیے. باپ کی مخالفت مول لینی پڑے تو لو, ماں کی مخالفت مول لینی پڑے تو لو, کیونکہ شریعت میں رب کو ناراض کر کے کسی اور کو راضی نہیں کیا جا سکتا. اور عہد کرو, اعلان کرو کہ میں یہ جہیز نہیں لوں گا. اس لیے نہیں لوں گا کہ دینے والے غریب ہیں, دینے والوں کی استطاعت نہیں ہے, اس لیے نہیں دوں گا کہ محمد کی شادی کی زندگی میری شادی کے لیے نمونہ ہے. میرے نبی نے شادیاں کی, کسی سے جہیز نہیں لیا, میں بھی نہیں لوں گا. رکیے, اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جائیے, معاشرے کے بت کو توڑ ڈالیے اور کہیے اللہ کی قسم اس لڑکی کے سارے اخراجات میرے ذمے ہیں, میں گھر کی ساری ضروریات خود پوری کروں گا. مجھے ایک دیندار لڑکی کی تلاش ہے, مجھے ایک مسلمان عورت کی تلاش ہے, مجھے ایک خدمت گزار عورت کی تلاش ہے. جو یہ پوری کر دے میں اس کا شکر گزار ہوں. باقی جہیز میں نے نہیں لینا, کیونکہ میں محمدی سیرت پہ چلنے والا ہوں, میں کفار کے نقش قدم پہ نہیں چلنے والا. اس جہیز کی وجہ سے ایک اور بیماری ہمارے گھروں کے اندر وہ کیا پھیل گئی, شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی سامان کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے. شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی پڑوسنے آتی ہیں, کیا دیا آپ نے بیٹی کو؟ ہم نے یہ دیا, اتنے تولے سونا دیا, یہ کولر دیا, یہ فریج دیا, یہ گاڑی دی. وہ سامان ریاکاری کے طور پہ دکھلایا جاتا ہے, اس کی مشہوری ہوتی ہے, اس کو اعلان کر کے پورے محلے کے اندر چرچے ہوتے ہیں. اور ایک عورت کو پتہ لگ جائے ایسے ہی ہے جیسے BBC کے نمائندے کو پتہ لگ گیا, اگلا کام یہ آپ پہ کر لے گی, فکر نہ کرو. وہ پوری دنیا کے اندر خبریں پھیلتی ہیں, باقاعدہ جہیز دکھایا جاتا ہے, بری دکھائی جاتی ہے. یہ ریاکاری اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ کا ہونے والا داماد واقعی طور پہ غریب ہے, مستحق ہے, اور آپ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے, تو خاموشی سے چوری چھپے اس کی کوئی نقدی مدد کر دو, وہ اپنے معاملات کو چلا لے, اس کی عزت بھی برقرار رہے اور اسلام کا معاملہ بھی برقرار رہے. لیکن ہمارے ہاں ریاکاری کا پورا بازار گرم ہوتا ہے, اور قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ویل ہے, بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں, ریاکاروں کے لیے بربادی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کا مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے, وہ ریاکاری ہے. اور جہیز کی اس بیماری کی وجہ سے, اس عذاب کی وجہ سے, اس ہندوانہ رسم کی وجہ سے یہ ریاکاری ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑھ گئی ہے. بہت سے باپ, بہت سے بھائی اپنی بہن, اپنی بیٹی کو ان کی اگلی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ناجائز طریقے سے ان کو رشوت لینی پڑے, ان کو چوری کرنی پڑے, ان کو کسی کا حق مارنا پڑے. انہیں پتا ہے کہ یہ چوری چکاری کر لو, یہ سود پہ پیسے لے لو. شادیوں کے لیے بنیوں سے سود پہ پیسے لیے جاتے ہیں, لڑکی اپنے گھر روانہ ہو جاتی ہے اور یہ اس کا قرضہ اتارتے اتارتے قبر کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس کا قرضہ پھر بھی باقی ہوتا ہے. یہ حرام طریقے سے مال کما کے صرف جہیز دینے کے لیے, ناک اونچی کرنے کے لیے, یہ حرام طریقے سے جو کمایا جا رہا ہے. آئیے سنیے قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو, اور نہ ہی حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال ظلم و ستم سے ہتھیاؤ. جس کے پاس جہیز دینے کی طاقت نہ ہو, یا وہ جہیز کو ہندوانہ رسم سمجھ کر اعلان کر دے کہ ہم نہیں دیتے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچی اپنے گھر کے اندر ذلت کا سانس لیتی ہے, اس کو ایک ایک دن مصیبت سے گزرتا ہے. معاملہ لڑائی پٹائی مار دھاڑ تک بھی پہنچتا ہے. معاملہ آپ نے نہیں پڑھا اخبار میں؟ واللہ ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں. گیس کا سلنڈر پھٹا
اور نئی نویلی دلہن جل کے راکھ ہو گئی۔ پڑھنے کو ملا کبھی اخبار میں ہی نہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں درجنوں ایسی خبریں پڑھی ہیں، گیس کا سلنڈر پھٹا، گیس کا چولہا پھٹا، چولہے کا پائپ پھٹا اور دلہن کو آگ لگی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ واللہ بتا رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا گیس کا سلنڈر پھٹا اور ننند جل گئی، گیس کا سلنڈر پھٹا ساس جل گئی، گیس کا سلنڈر پھٹا پہلے دن کا دلہا جل گیا، گیس کا سلنڈر پھٹا سسر جل گیا۔ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی پڑھا؟ یہ ہمیشہ دلہن ہی جلتی کیوں ہے؟ یہ جلتی نہیں ہے، جلائی جاتی ہے۔ اس جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز نہ لانے کی وجہ سے یا کم جہیز لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، بچیوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پہلے ہی ساس صاحبہ جا کے گیس چولہے کا سلنڈر کھول آتی ہے، وہ کمرے میں گیس بھری ہوئی ہوتی ہے، یہ خدمت ننند اپنے ذمے لے یا یہ ساس اپنے ذمے لے یا یہ کڑوا گھوٹ خامن کو ماں کے تانے سن کے اٹھانا پڑے یا کسی نوکرانی کے ذریعے یہ خدمت سر انجام دلوائی جائے، وہ پہلے سے چولہا کھلا ہوا، جو ہی اس بیچارے نے جا کے تیلی لگائی اس کو بھی تیلی لگ گئی۔ اور اس وجہ سے لوگ اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہونے پر دل کے اندر کڑتے ہیں، حالانکہ یہ بیٹی اور بیٹا دینے والا کون ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ یہ اولاد تو نعمت ہے، لڑکا ہو تو نعمت ہے، لڑکی ہو تو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ نعمتیں، یہ رحمتیں، یہ اولاد انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، نہ پیروں اور بابوں کے ہاتھ میں ہے، نہ درگاہ والوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اولاد دینے والا اللہ ہے، وہ چاہے بیٹا دے دے اس کا فضل ہے، وہ چاہے بیٹی دے دے اس کا فضل ہے۔ یہ اولاد اللہ کی عطا ہے، لیکن باپ اپنی بچیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے پیدا ہونے پر ان کا دل اڑتا ہے۔ ایک پیدا ہوئی، دو پیدا ہوئی، تین پیدا ہوئی، کہاں سے ان کا جہیز پورا کروں گا؟ اس ہندوانہ رسم کی وجہ سے یہ اولاد باپ کی محبت کی حقدار قرار نہیں پاتی، ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ اور یہ عادت کفار مکہ کی عادت ہے، یہ اہل ایمان کی عادت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے مشرکین مکہ کی عادت کو، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان مشرکوں کو جب یہ خبر دی جاتی ان میں سے کسی کو کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ اس جہیز کی بد لعنت کی وجہ سے، بد رسم کی وجہ سے آج کتنے ہی وہ مسلمان ہیں جن کے استطاعت میں اس ہندو رسم کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ بھی لڑکی کی خبر سن کر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ان کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی عورتوں کو طلاق دے دی جاتی ہے کہ تو نے پہلی بھی بیٹی پیدا کی، دوسری بیٹی پیدا کی، تیسری بیٹی پیدا کی، اب ماں اپنے بیٹے کا کان بھرتی ہے، اس کو طلاق دے، جان چھڑا۔ یہ تو بیٹیاں ہی جنتی ہیں۔ ارے بیٹیاں جننا اس کے اختیار میں ہے۔ اپنی بیویوں کو ماں کے پیچھے لگ کر طلاق دینے والوں، بیٹیاں پیدا ہونے پر، یا معاشرے کے پیچھے لگ کر طلاق دینے والوں، بیٹیاں پیدا ہونے پر، تم لڑائی اپنی بیوی سے نہیں لڑ رہے ہو، اپنے رب سے لڑ رہے ہو۔ یہ بیٹی اور بیٹا بیوی کے اختیار میں نہیں ہے۔ بیٹیاں ہو جائیں تو نفرتیں، بیٹے ہو جائیں تو محبتیں۔ یہ بیٹے اور یہ ساری بیٹیوں کا اختیار ایک اللہ کا ہے۔ اگر تم بیوی سے لڑتے ہو تو اللہ کی طاقت سے لڑ رہے ہو، اللہ کے قانون سے لڑ رہے ہو، اللہ کے فیصلے سے لڑ رہے ہو۔ اور لوگ اسی وجہ سے پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھ لیتے ہیں بیٹی ہے، تو کتنے ہی وہ ظالم ہیں جو ابارشن کروا دیتے ہیں، حمل ضائع کروا دیتے ہیں، حالانکہ ان میں روح پڑی بھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ روح والی ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ خفیہ قتل ہے۔ کتنے ہیں جو پیدائش کے بعد پھینک آتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد اس کو مار دیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کے رزق کے داتا بھی ہم ہیں، ان کو دینے والے بھی ہم ہیں، رزاق ہم ہیں۔ بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ صحابی پوچھتے ہیں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کا شریک بنائے، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے، بچی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے اور
بچی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے جوان ہو جائے اور اس کو پتا ہو میرے باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے نہیں اور رشتے آتے ہیں، مجھے باوجود خوبصورت ہونے کے، باوجود دیندار ہونے کے صرف اس لیے ٹھکرایا جاتا ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، دیندار ہے۔ ٹھوکر لگانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے کچھ دینا نہیں ہے۔ لڑکی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے یا زنا کا دروازہ کھولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جو جہیز کی وجہ سے شادی کی عمر کو کراس کر گئی تو پھر بدکاری کے راستے پہ چل پڑی، اگرچہ عورت اس کی گناہ گار ہے، اس کی ذمہ دار ہے، لیکن اس سے پہلے وہ گندا معاشرہ بھی، وہ معاشرے کے فرعون بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے مسلمان گھرانوں کے اوپر ہندوؤں کی رسم کو لاگو کر دیا ہے۔ اور اگر نکاح ہو بھی جائے، جہیز نہ ملنے پر باراتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ میں ایک درد والا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، شاید کسی کے دل کے اندر کوئی چنگاری جاگ جائے، شاید کسی کی غیرت جاگ اٹھے، شاید کسی کا ایمان اس کو اس قابل کرے کہ وہ شادی کرتے ہوئے بھی محمدی بنے اور نماز پڑھتے ہوئے بھی محمدی بنے۔ پنجاب کے اندر ایک شخص کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، وہ 2 بچیوں کو پالتا ہے، پوستا ہے، ماں اور باپ کا پیار دیتا ہے، چودھری ہے، تھوڑی سی زمین کا مالک ہے، لیکن گاؤں میں بڑی عزت ہے، لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی گھر میں آنے والے، رشتے آنے والے ٹھکرا جاتے ہیں کہ اس چودھری نے دینا کچھ نہیں، تھوڑی سی زمین ہے اس کی، لیکن ایک دوسرے گاؤں کا چودھری آتا ہے، بچیوں کو پسند کرتا ہے، نکاح کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، اور جب اس سے پوچھتا ہے جہیز میں کیا دے گا تو اس نے کہا فکر نہ کرو میں جہیز بھی دوں گا۔ اپنی زمین میں سے کچھ حصہ بیچ کر وہ اپنی بچیوں کے لیے کچھ ضروری سامان تیار کرتا ہے۔ بارات اتر آتی ہے، نکاح والے، نکاح لکھنے والے، نکاح خان پہنچ جاتے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ وہ لڑکیاں جنہوں نے اپنی ماں کا چہرہ بچپن میں ہی ان کی آنکھوں سے گم ہو گیا تھا، آج دلہنیں بن کے بیٹھی ہیں، نئے گھر میں جانے کی خوشی میں ان کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ اچانک مردوں کی طرف سے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ دونوں دلہنیں عورتوں کو چپ کرواتی ہے کہ سنو، ادھر مردوں کی مجلس میں شور شرابہ ہو رہا ہے۔ خاموش ہوتی ہیں تو آواز آتی ہے، ان کا باپ اس چودھری کے سامنے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے چودھری یہ ظلم نہ کر، بارات واپس لے کر نہ جا، میں نے تھوڑا سا جہیز تو بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے چودھری ہو کر میری ناک کٹوا دی، میں تو سمجھتا تھا کہ اس شادی پر بہت بڑا ٹرک ہمارا سامان کا بھر کے جائے گا اور تُس نے تھوڑا سا سامان تیار کیا ہے۔ میں چودھری ہوں، میری چودراہٹ کو تو نے خاک میں ملا دیا، میں اپنی بستی میں جا کر کیا کہوں گا؟ میں نے چودھریوں میں شادی کی تھی یا کمی کمینوں میں شادی کی تھی، میراثیوں میں شادی کی تھی، تو نے میری ساری عزت خاک میں ملا دی، تو نے جہیز تیار نہیں کیا۔ اگرچہ نکاح ہو چکا ہے، میں اس نکاح کے فسخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور میں اس شادی کو توڑتا ہوں۔ اور وہ چودھری اس کے سامنے رو رہا ہے، اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے کہ یہ میری چودراہٹ کی پگڑی میری عزت ہے، میں یہ تیرے قدموں میں رکھتا ہوں۔ آج تو میری بچیوں کو جنہوں نے بچپن سے ہی ماں کی صورت نہیں دیکھی، آج خوشی کے دن آئے ہیں تو ان کو یوں ٹھوکر مار کے نہ جا، میں باقی زمین بیچ کے بعد میں سامان تیار کر کے تیرے گھر بھیج دوں گا۔ وہ کہتا ہے بارات اب جائے گی، لوگ تو اب دیکھنے آئیں گے کہ کیا لے کر آئی ہے۔ بڑی بیٹی جب یہ جملے سنتی ہے، اپنی باپ کی یہ بے عزتی دیکھتی ہے تو وہ تیزی سے اٹھتی ہے، اندر کمرے میں جاتی ہے اور چھرا لا کر اپنے اندر مار کے اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتی ہے۔ چیخ اس کی بلند ہوتی ہے، باپ دوڑتا ہوا آتا ہے، سرخ جوڑے کے اندر جو ابھی پھول کی طرح مسکرا رہی تھی اب وہ خون کے اندر لت پت ہے۔ کہتا ہے بیٹی تو نے یہ کیا ظلم کیا، میں تیرے جہیز کا سامان کرتا، میں باقی زمین بھی۔ اس نے کہا باپ میں تیری پگڑی کو ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، میں موت کو اپنے سینے سے لگا کر اس دنیا سے جا رہی ہوں اور اعلان کر رہی ہوں ان بچیوں کو شادی کا کوئی حق نہیں ہے جن کا باپ جہیز نہیں دے سکتا۔ وہ پاگل ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے، اپنے گھر سے بندوق اٹھا کر لاتا ہے اور پھر واپس بارات کی جگہ پہ آتا ہے جہاں وہ نمبی لاکھ والا چودھری اپنی بارات کی واپسی کے انتظام کر رہا ہے، آرڈر چلا رہا ہے چلو واپس۔ آتا ہے اور کہتا ہے تو نے میری بیٹیوں کو خون میں نہلایا، اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے تو نے میری پڑھی لکھی خوبصورت بچیوں کو ٹھوکر ماری اور اس نے خودکشی پر مجبور ہو گئی، اس کے خون کا بدلہ میں تجھ سے لیتا ہوں۔ اور ساری اس کے سینے کے اندر گولی اتارتا ہے، پھر اپنے دامادوں کی طرف منہ کرتا ہے کہ تم میرے داماد بن چکے تھے، نکاح میں قبول کے نعرے تم نے لگا لیے تھے، یہ تمہاری بیوییں بن گئی تھی، تم تو اپنے باپ کو سمجھا سکتے تھے کہ بابا
بابا گھر جہیزوں سے نہیں بسا کرتے، گھر تو عزت والی دین والی عورتوں سے بسا کرتے ہیں۔ تم نے بھی اس بات کو اپنے باپ کو قائل نہیں کیا، اور پھر گولیاں ان کے سینے میں اتارتا ہے، اور آ کر اپنی چھوٹی بیٹی جو دلہن بن کے بیٹھی ہے باقی گولی اس کے سینے میں اتارتا ہے، اور پھر ہمیشہ کی جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کا یہ ایک واقعہ جو ریکارڈ پر ہے، ہزاروں واقعات آن دی ریکارڈ ہیں، اور کتنے ہیں واقعات جو ریکارڈ پر نہیں آتے، اور یہ کہانی ہر محلے میں ہر گھر میں دہرائی جاتی ہے۔ کتنی براتیں واپس جا چکی ہیں، کتنی عورتیں بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکی ہیں۔ اللہ کے لیے اٹھیے اور اس ظلم کا انکار کیجئے، اس ظلم کا انکار کیجئے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ لینے دینے والے ایک دلیل دیتے ہیں، اجی آپ تو نہیں مانتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا؟ سنن نسائی میں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ کو ایک سفید اونی چادر، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں گھاس بھرا ہوا تھا، یہ بطور جہیز دیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تو ہم کیوں نہ دیں؟ جو اس وقت کی ضروریات تھی انہوں نے پوری کر دی، جو آج کی ضروریات ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں۔ لیکن اس ملنگ کی طرح میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو اس کو پکڑ کے اپنی باطن کی خباثت کو پورا کرتے ہیں، اور دوسری حدیث پہ غور نہیں کرتے۔ ملنگ سے کہا تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھ لیا کر۔ انہوں نے کہا چوڑا قرآن چاہیا ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک بھی نہ جانا۔ اس نے کہا اگلی تو پڑھ، وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تب نہ جانا۔ کہا انی تے عمل کر لیں دے اگے پھر ویکھاں گا، اس کو مان لینے تو باقی بعد میں۔ اب یہ اللہ کے نبی نے جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سامان دیا، کیسے دیا؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکاح کا پیغام ابو بکر عمر کے ذریعے رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس نکاح کی درخواست کی، تو آپ نے پوچھا تیرے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے، مہر کے طور پہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑے کی تو تجھے پھر بھی حج کے سفر میں، عمرے کے سفر میں، جہاد کے سفر میں ضرورت رہے گی، اس کو اپنے پاس رکھ، اور وہ زرہ تو فاطمہ کو دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے وہ زرہ حضرت عثمان کو دی۔ میرے عثمان کو گالیاں دینے والوں، مولا علی مشکل کشا کا نعرہ لگانے والوں، ابو بکر و عمر کو گالی دینے والوں، جس کو مشکل کشا تم سمجھتے ہو اس کا نکاح تو ابو بکر و عمر نے کروایا تھا۔ جس کو مشکل کشا تم سمجھتے ہو، ایک شیعہ کی میں تقریر سن رہا، کہا علی 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 کا وہ عبد ہے، یہ علی اس علی کا وہ عبد ہے جو عبد ہو کر بھی عبد العلی نہیں بنا، یعنی اس کا مقام اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا، حالانکہ یہ علی ہے اور وہ العلی العظیم ہے۔ گمراہ کرنے کے لیے جو بھی بہانے بنائے، خیر تم اس کو مشکل کشا سمجھتے ہو، اس کے پاس زرہ ہے، یہ شادی کا پروگرام بناتا ہے، حضرت عثمان کے پاس جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ اس زرہ کے بدلے میں 480 درہم حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ قیمت اور کسی نے نہیں دی سوائے عثمان کے، اور پھر وہ زرہ بھی اپنی طرف سے حضرت علی کو ہدیہ کر دیتے ہیں کہ یہ عثمان کی طرف سے ہدیہ ہے، تجھے جنگوں کے اندر اس کا کام آئے گا اور عثمان کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کی قیمت میں تجھے اپنی طرف سے دیتا ہوں۔ 480 درہم لے کر حضرت علی آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں وہ درہم ڈالتے ہیں، آپ کچھ پیسہ اس میں سے حضرت بلال کو دیتے ہیں کہ جاؤ خوشبو خرید کے لاؤ، میری بیٹی کی شادی کے انتظام کے لیے خوشبو لے کر آؤ، اور باقی پیسوں سے اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جہیز کا سامان خریدتے ہیں۔ یہ جہیز کا سامان جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا گیا، یہ حضرت علی کے ادا کردہ حق مہر میں سے دیا گیا۔ فرض کیا آپ کی یہ دلیل بھی مان لیں کہ نہیں غلط بات ہے، ہم نہیں مانتے، یہ علی نے ہی دیا، رسول اللہ نے ہی اپنی بیٹی کو دیا، تب بھی یہ جہیز لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہے۔ کیوں لڑکی والوں کی طرف سے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس طرح ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی نا، تو حضرت علی مالی طور پہ کمزور تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ حضرت علی اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے،
اور اللہ کے نبی نے باپ بن کر حضرت علی کی بھی کفالت کی، جیسے آپ کے چچا نے آپ کی تھی، تو اللہ کے نبی کا فاطمہ کو دینا باپ ہونے کے ناطے علی کو دینا ہے، کیونکہ علی بھی تو نبی کی کفالت میں، فاطمہ نبی کی بیٹی اور علی نبی کی کفالت میں، تو تب بھی یہ لڑکے کی طرف سے بنتا ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں بنتا۔ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں، اہل ایمان کے دل کو گرمانے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہم صرف زبانی کلامی کہنے والے نہیں، اللہ کی توفیق سے میں نے 2 شادیاں کی ہیں اور دونوں شادیوں میں جہیز میں نے خود تیار کیا، اپنی طرف سے دیا۔ میری دوسری شادی کے موقع پر میری بیوی کے بھائی نے کہا ہمیں کچھ وقت دیجئے، ہم جہیز کی تیاری تو کر لیں، تو میں نے کہا اللہ کی رحمت سے پیغام بھیجا کہ یہ ذمہ داری رب نے میرے ذمہ لگائی ہے، تمہارے ذمہ نہیں لگائی۔ پہلی بیوی دوسری بیوی دونوں کا جہیز، دونوں کا سامان اپنے پاس سے تیار کیا۔ تو اے اہل حدیث ہو، اے اہل ایمان، اے اہل توحید، اے اہل سنت، اے امت قرآن، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے باقی حدیثیں سن کر اس پہ عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، کسی کی لعنت کسی کی ملامت کی فکر نہیں کرتے، ان حدیثوں پر بھی عمل کرو۔ یہ سارے خرچے اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے ہیں۔ مرد بنو، مرد بنو، عورتیں نہ بنو۔ عورت محتاج ہے کہ خامد اس پہ خرچ کرے، اور ہم شادی کے وقت پہ بھیڑ بکری بن جاتے ہیں کہ بی بی جو لے آئیں گی وہ میں ورت لے آؤں گا، نہیں لے آئیں گی میں روندا ہی رہوں گا۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ، ساری احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نکاح، ہماری طلاق، ہماری شادی، ہماری خوشی، ہماری غمی، ایک ایک عمل سے محمدیت ٹپکتی ہو، اور ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم موحد ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ انگلی سے اشارہ کریں کہ وہ دیکھو وہ اہل حدیث جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ اہل حدیث جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ محمدی جا رہا ہے۔ اس کی شادی میں ہم گئے تھے، شادی بڑی سادگی سے بغیر جہیز کے ہوئی تھی، ان کے مرنے پر ہم ان کے باپ کے مرنے پہ گئے، نتیجہ نہ ساتواں نہ چالیسواں نہ قول نہ برسی، ساری رسمیں انہوں نے توڑ کے محمدیت کو زندہ کیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔